الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ذکر کیا کہ زمین سارا پانی سب کرتی ہے، جو آج کا جو پانی زمین کے نیچے ہے جو ہم بور کر کے نکالتے ہیں، کیا یہ وہی پانی ہے؟ اگر ہے تو نوح علیہ السلام سے جو پہلے کی قوم تھی وہ پانی مطلب کہاں سے کیسے یوز کرتی ہے، اس کا سورس کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو نان مسلم ہیں، نان مسلم ہی پیدا ہوئے، نان مسلم ہی فوت ہو گئے اور ان تک اسلام کی وجہ نہیں پہنچی، وہ کب تک یہ سوال ہی کر سکتے ہیں یا تو آپ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کیا وہ کہے بغیر مانے، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ اور ہمیں جو ہے نا نان مسلم پیدا کیا، نان مسلم ہی فوت ہو گیا، ہم کا اسلام پہنچا نہیں کسی بھی طرح سے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس میں جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ تو محض ایک مفروضہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جو زمین میں پانی ہے، یہ جو زمین نے سک کیا تھا طوفان نوح کا پانی، یہ وہی والا ہے، اور اگر یہ وہی والا ہے تو پھر اس سے پہلے جو روئے زمین پر لوگ رہتے تھے وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ تو دیکھیں بھئی یہ تو بالکل ایسے مفروضہ ہے، کیوں کس بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہی پانی؟ زمین پر اللہ نے پانی پیدا کیا اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو جو ہم نے زندگی دی ہے وہ پانی کے ساتھ دی ہے، پانی کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو زندہ بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے پانی تو روئے زمین پر اس وقت سے موجود ہے جب سے زندگی موجود ہے، تو اس کو طوفان نوح کے ساتھ جوڑنا کہ اس کی وجہ سے یہ پانی ہے، یہ ویسے ہی مفروضہ کوئی درست محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اگلا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے۔ ظاہر ہے پانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ زمین کی جو زندگی، زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ بہت اہم سوال ہے اور عام طور پہ عام ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے، تو کہ ایک شخص جو ہے وہ کافروں کے گھر پیدا ہوا، کافروں کے گھر رہا، کافروں کے گھر فوت ہو گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور جو شخص مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمانوں اس کو اسلام کی روشنی مل گئی والدین کی طرف سے اور وہ مسلمان فوت ہو گیا، تو اب اس کا کیا قصور ہے جو کافروں کے گھر پیدا ہوا اس تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی؟ دیکھیں اگر تو اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، اس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو واقعتاً اس کا کوئی قصور نہیں، پھر قصور ان کا ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت پہنچانی تھی اور انہوں نے نہیں پہنچائی، پھر اس کے قصوروار وہ ہے۔ رہ گیا وہ جو بغیر علم کے، دیکھیں یہ جو ہمارے اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے، ہمارے اس ابہام کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون کا پتہ نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کہ اور اگر کوئی شخص کافر مر گیا ہے تو پاکستانی قانون یا ملکی قانون یا دنیاوی قانون جو ہے اس قانون کی روشنی میں تو وہ پھر بھی مجرم ہے، کہ وہ اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو لیکن شریعت اسلامیہ اس کو نہیں مانتی۔ شریعت اسلامیہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ حجت پہلے تمام ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حجت تمام کرنے میں اس تک دین کی روشنی پہنچنا یہ ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ignorance of law is excuse in Islam، یعنی شریعت کے قانون میں قانون کا پتہ نہ ہونا کہ مجھے علم نہیں تھا، جس کو علم نہ ہو اس شخص کو اللہ تعالیٰ، اور جو بھی کسی بھی طرح سے وہ ignorant ہے، چاہے وہ علم اس کے پاس نہیں پہنچا، چاہے اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، یا چاہے وہ سو گیا تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا، یا ابھی اس شعور کو نہیں پہنچا تھا، تو اس کے شعور میں جب تک کوئی بات آئی ہی نہیں، شعوری طور پر اس نے اسلام کی دعوت کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا تو بالکل بے قصور ہے۔ اس دور کے وہ لوگ تو پکڑے جائیں گے، میں اور آپ، جنہوں نے اس تک دین کی روشنی نہیں پہنچائی، لیکن وہ آدمی جس کے کانوں میں دین اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کا کوئی قصور نہیں۔
جو اگر کافروں کے گھر پیدا ہوا، اس کو کسی نے اسلام کے بارے میں بتایا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر وہ فوت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ بے قصور ہے۔ اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان ہوں اپنے انجام کے بارے میں کہ آپ نے اس تک کیوں نہیں پہنچایا۔ دنیا گلوبل ولیج بن گئی تھی، اور کوئی شخص اس دنیا میں مر جائے، جہالت کی موت مر جائے، اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ دین اسلام کیا تھا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، اس میں آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، کہ کسی نے اگر یہودیوں ولا نصرانیوں، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہو، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں آ گیا ہوں، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، جس کو یہ بات کان میں آ گئی کہ میں آ گیا ہوں، پھر وہ مر گیا، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو میں لے کے آیا اس پر اس نے ایمان نہیں رکھا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا جس شخص کو کان میں بات ہی نہیں پڑی، جس کو کسی نے بتایا ہی نہیں، جس کے پاس علم ہی نہیں پہنچا، تو وہ تو بے قصور ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں، اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر عذاب دے دے، لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے ہی اس نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کا یہ اصول ہے، اور نبیوں کے بعد جو ہے امتیوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، اور نبی اگر نہ پہنچائے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تیرے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو پہنچاؤ، اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کر کے ہمارے ذمے لگا کے چلے گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر وہ شخص جو موجود ہے اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، ہم میں سے جو اس قابل تھا کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام پہنچاتا لیکن اس نے نہیں پہنچایا، وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ڈیلیور کرنا پڑے گا، اگر اس کے مطابق ڈیلیور نہیں کیا تو پھر پکڑا جائے گا، اور اگر ڈیلیور کر لیا ہے، پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا یا ٹارگٹ اچیو کرنا یہ اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں، ہمارے ذمے کوشش کرنا رکھا۔ اگر ہم کوشش پوری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم نہیں پکڑے جائیں گے، اور وہ شخص جس کے پاس دین اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، یہ اشکال بالکل ایسے دنیاوی قانون کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، وگرنہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی قانون اندھا نہیں ہے۔ دنیا کا قانون اندھا ہوتا ہے، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، وہ پہلے حجت تمام کرتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر کوئی عذاب نازل کرتا ہے یا کوئی بھی فرد جرم عائد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پانیوں میں گائیڈ کرتے ہیں لوگ، اور ایک اور ہستی شخصیت ماشاءاللہ خشکی پہ، تو ان کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جی پانی میں رہتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور کوئی اور ہستی ہے جو خشکیوں پہ گائیڈ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی جب ہم سورہ کہف پہ پہنچیں گے انشاءاللہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں اور پانیوں میں رہتے ہیں اور لمبی زندگی ہے، اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر موت نہیں آتی، اور اس طرح کی ساری باتیں، ان میں سے کوئی بات بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، استنادی حیثیت سے کسی چیز بھی کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی دکھایا تھا، عبدا من عبادنا، قرآن کہتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنی طرف سے علم دیا تھا، وہ ایک علم والا آدمی تھا۔ وہ بھی کیوں دکھایا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، یا سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی علوم کا سب سے بڑا ماہر تو نبی ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنیاد پر کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، اصل عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی ہے۔ وہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام کون تھے؟ وہ آدمی تھے، فرشتے تھے، جن تھے، ان کی حیثیت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور نہ ہی قرآن نے کوئی بات کہی ہے کہ وہ کون تھا، سوائے اس کے کہ وہ عبد من عبادنا تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اور اللہ کے بندوں میں سے ساری کائنات ہی اللہ کی غلام ہے، فرشتے بھی اللہ کے غلام ہیں، جن بھی اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تقدیر کے فیصلے اور وہ علم اور علم کی وہ جہت جو ان کے پاس تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ وہ تکوینی علم تھا، یہ تشریعی علم تھا۔ اب بس صرف یہ فرق ہے، اور دونوں کا علم ملا کے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ساری گفتگو ہو چکی اور سوالوں کے جواب مل چکے، تو اس کے بعد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چڑیا آئی، اور اس چڑیا نے کشتی کے تختے پہ بیٹھ کے سمندر میں سے ایک چونچ بھری پانی کی، اور جب اس نے چونچ بھر لی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، تیرا علم اور میرا علم دونوں کا علم ملا کے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اس پانی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا جو پانی اس چڑیا کی چونچ میں سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا۔ کوئی حیثیت، یہ صرف ایک علمی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صبر دیتا، وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، ہمیں تھوڑا سا اور علم حاصل ہو جاتا۔ گویا وہ جو علم کی جہت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علوم کی کتنی تہیں ہیں، کتنے پرت ہیں، وہ وہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس سے اس واقعے سے اور اس میں ہدایت کے اور رہنمائی کے تو اور پہلو ملتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ سمندروں میں اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں اور وہ رہتے ہیں، اس کی کوئی کسی شرعی دلیل سے یا کسی بھی نص سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو ایک من گھڑت عقیدہ ہے، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو کہ آپ جا رہے ہو کشتی میں سوار ہونا ہے تو خضر کی بات کر لینا، ہم تو یا خاج کھجر پکارتے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تو مشرک بھی خالص اللہ کو پکارتے تھے، ہم گویا اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکوں کو بھی پتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی وہ سمندر میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ واپس خشکی پہ آ جاتے تھے تو پھر وہ دوبارہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ سمندروں میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچاتا۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے یہ علم ڈھونڈ لائے ہیں، اس دور کے مشرکوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہنمائی کرتے ہیں یا فلاں شخصیت رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس سورس آف نالج، ذریعہ علم ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، لہذا اس مجموعے کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، ما فوق الاسباب کسی ہستی کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ اللہ جس نے ہمیں کھلی دعوت دی ہے اور کھلی اجازت دی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے پکارو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں قریب ہوں، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر باقی ادھر ادھر سہارے ڈھونڈنا یہ ویسے ہی توحید کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، واللہ اعلم۔ دیا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی کو بھی ابدی زندگی نہیں بخشی ہے، تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ تو پھر سوال کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر سوال کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اب میں حافظ نہیں ہوں، کبھی سامنے آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی جی، السلام علیکم۔ میں اسلام قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی مشرک ہیں، وہی فاسق ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو کوئی اسلام کا کوئی شریعت نافذ نہیں ہے، تو کیا یہ رول ہم پہ اپلائی ہوتا ہے؟
क्यों नहीं होता? और दूसरा सवाल ये है कि आजकल मीडिया के दौर में अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है कि गुनाह का काम करता है और उसकी मौत के बाद वो नशर किया जाता है मीडिया में, तो उसकी मौत के बाद उसको वो गुनाह जाता रहेगा, क्या ऐसा ही है? जो आपका पहला सवाल है कि जो अल्लाह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून हुमुल फासिकून हुमुल ज़ालिमून, ये हमारे ऊपर भी कानून अप्लाई होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? ये जितना हम दीन पर अमल करते हैं वो हमारे क्रेडिट में है, और जितना हम दीन पर अमल नहीं करते वो हमारे खसारे में है, और वो भी हमारे खाते में है, वो भी हमारे खाते में। तो वो हदीस आपने सुनी हुई होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी, और जब भी कोई एक कड़ी इस्लाम की टूटेगी लोग उसके नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे कि लतुन कदन्ना उरल इस्लाम उरवतन उरवतन फलम्मन तक़दत उरवा तशब्बसन नास बिल्लती तलीहा, कि जब भी कोई कड़ी टूटेगी लोग उससे नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। इसका मतलब यह है कि कड़ियाँ नहीं टूटेंगी इस्लाम की, लोगों के हाथ से इस्लाम छूटेगा, एक एक कड़ी करके छूटता चला जाएगा। ऊपर वाली छूट गई कड़ी, नीचे वाली पकड़ ली, फिर टूट गई, फिर नीचे वाली पकड़ ली, यानी इस तरह करके लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को विदड्रॉ करते चले जाएंगे। तो ये तर्ज अमल असल में हमें पीछे लेके आया है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जब वजाहत फरमाई तो आपने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म व आखिरुहुन्ना अस्सलात, सबसे पहली कड़ी जो लोगों के हाथों से छूटेगी वो कानून है कि अल्लाह के कानून की बजाय गैरुल्लाह का कानून आ जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ टूटती जाएंगी। और आखिरुहुन्ना अस्सलात, आखिरी कड़ी जो है वो नमाज। 5 वक्त कोई नमाज पढ़ता है वो दायरा इस्लाम में है, और ये नमाज आखिरी कड़ी है, और अल्लाह का कानून नाफिज हो पूरी दुनिया पर और पूरे निज़ाम पर और पूरे मुआशरे पर, ये सबसे ऊपर वाली पहली कड़ी है। तो इसका मतलब है इसके दरमियान पूरा दीन इस्लाम है। जितना छोड़ते चले जाओगे इस्लाम की जगह कौन सी चीज़ लेगी? जहाँ इस्लाम नहीं है वहाँ क्या है? कुफर है। तो जितना आप इस्लाम से विदड्रॉ करोगे, इस्लाम से दस्तबरदारी इख्तियार करोगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में कुफर को दाखिल कर लोगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप सिर्फ एक पहली कड़ी छोड़ते हो और पहली कड़ी से दस्तबरदारी इख्तियार करते हो, तो इसका मतलब है उस पहली कड़ी की जगह तो इस्लाम की जगह कुफर ने ले ली। तो फिर उलाइका हुमुल काफिरून अगर अल्लाह कह दे तो हमें इतराज़ क्या है? अल्लाह ताला के हमें उलाइका हुमुल फासिकून कह दे तो फासिक वो होते हैं जो इताअत से निकले हुए होते हैं। अगर अल्लाह उलाइका हुमुल ज़ालिमून कह दे तो ज़ालिम वो होता है जो हकदार को हक नहीं देता। तो कानून अल्लाह का नाफिज होना चाहिए था, अगर आपने किसी और का कानून नाफिज कर दिया तो आपसे बड़ा जालिम कौन है? लिहाजा ये तीनों डिग्रीज आपके ऊपर सादिक आती हैं अगर आप अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करवाते। और इसका ताल्लुक भी वंस अगेन उसी इस्तिताअत के साथ है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आपको ये परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं कानून क्यों नहीं नाफिज कर रहा, जिस कदर मेरा इख्तियार है मुझे कानून नाफिज करना चाहिए, और जिस कदर जिसका इख्तियार है। अगर क़ुव्वत नाफिजा, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पार्लिमान, कानून बनाने वाले इदारे, अगर वो सारे अपने अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो फिर हम इन डिग्री से बच सकते हैं। और अगर हम वो किरदार अदा नहीं कर रहे तो फिर डिग्रियाँ ये हमारे लिए हैं और किसके लिए? हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के कानून के को छोड़कर किसी और कानून को मुकद्दम रखता है। वल्लाहु अल्लम, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये है कि मीडिया में अगर कोई इंसान, ये खासतौर पे मूवीज जो आजकल बन रही हैं, ये उसकी मौत के बाद अगर उसने तौबा कर ली है। अच्छा, ये सवाल ठीक। दूसरा सवाल यह है कि एक आदमी फौत हो गया है और उसके फौत होने के बाद उसकी ज़िंदगी की जो बुराइयां हैं उनकी जो तशहीर की जाती है, तो क्या उसका गुनाह उसको मिलता है? बात यह है कि उसूल ये है कि जिसने जो काम राइज किया, कोई तरीका राइज किया, कोई चीज़ भी छोड़ी, उसका बदला तो उसको मिलेगा। मन दल्ला अला फ़ेलिन फलहु अज्रु फ़ाइलिही। लोगों को नेकी बता गया है तो उस नेकी का उसको अजर मिलता जाएगा। लोगों को गुनाह बता गया तो गुनाह का भी उसको सजा तो मिलेगी। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी ऐसी कोई गलीज मूवी छोड़ गया है, कोई बुराई वाली बात छोड़ गया है, तो वो उसके पीछा नहीं छोड़ सकती उसकी
یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر جائے اور توبہ کرتے ہوئے وہ دنیا میں ہی اپنے معاملات صاف کروا جائے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، قانون یہ بتاتا ہے شریعت کا کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن قانون عدل کے مطابق وہ اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ اور جتنی دفعہ بھی مجھے تو یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے واللہ عالم، کہ اگر کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کی مووی بنی ہے اور اس نے مووی خود بنوائی ہے اور اس کی انٹینشن اس کے اندر شامل تھی، اور اب پوری نیت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ وہ اپنا ایک غلط کام کر کے گیا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا گیا ہے اور پھر مرتے دم تک اسی پر قائم رہا ہے، تو مرنے کے بعد اب اگر وہ مووی اس کی چل رہی ہے یا اس کا کوئی بھی وہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے، تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جتنی دفعہ وہ پلے ہوتی ہوگی اس کی سزا اس کو ملتی ہوگی، واللہ عالم۔ قانون تو شریعت کا یہی ہے، لیکن ایک بات بہرحال ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہم سب کو ہونا چاہیے۔ رحمت کے استحقاق کے لیے اس نے شرائط رکھی ہیں، ہر شخص رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، بخشنا اس نے رحمت سے ہے، لیکن رحمت سے کس کس کو بخشنا ہے وہ وہی ہے جس نے قانون عدل کے تقاضے پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست راستے پہ رکھے۔ سوال آپ کا جو تھا کہ وہ کیا ان کو برائی کی سزا ملتی ہے، بالکل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، اس کا آپ کو اجر ملتا رہے گا، جبکہ قرآن کے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور سورہ صف کی شروع میں آتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ تب تک ہمیں دوسروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے جب تک ہم خود پختہ عمل نہ کر لیں۔ اس کا تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کب دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں، کہ ہمیں اپنے آپ پہ مکمل عمل ہونے کے بعد دوسروں کو دعوت دیں یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، کب یہ موقع آتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اس کا موقع کب آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے خود عمل کریں اور پھر اس کا حکم دیں، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی شریعت نے اس طرح کی نہیں دی کہ پہلے عمل کریں اور پھر بعد میں کریں۔ یہ پہلے اور بعد کا معاملہ نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ پہلے اور بعد والا معاملہ جو ہے، اس تشریح میں یہ جو لما تقولون ما لا تفعلون جو ہے، یہ اس کی وضاحت میں لوگوں نے ایک گڑ والی حدیث بھی کوٹ کرنی شروع کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، جس نے بھی یہ بات کی ہے دروغ بر گردن راوی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون آئی، اس نے کہا میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر، اور میں کل لا لوں۔ اگلے دن آئی، آپ نے فرمایا گڑ نہ کھایا کرو، تو وہ حیران ہو گئی کہ کل ہی آپ فرما دیتے کہ گڑ نہ کھایا کرو۔ فرمایا کل تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا اس لیے میں نے نہیں کہا۔ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی پنجاب کے لوگ جو گڑ والے علاقے ہیں نا اسی میں بڑی ہیں کہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قرآن نے بھی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، اور اس لیے بہترین امت اخرجت للناس، لوگوں میں سے نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے برائی دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کے پاس قوت نافذہ ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے گا، طاقت سے اس کو ختم کرے گا۔ اب اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار تو نہیں بتایا کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو پہلے یہ دیکھے کہ اس کے اپنے اندر تو برائی نہیں ہے۔ وہ فمن رأى منکم بالکل عام ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی دیکھے گا جو برائی کو برائی سمجھتا ہے اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو۔ اگر وہ صاحب البیت، اگر گھر کا وہ سربراہ ہے تو وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور گھر میں قوت نافذہ ہے، گھر کی کوئی برائی دیکھ کے وہ اگر مداہنت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ لہٰذا خود نماز پڑھنی ہے
اور خود برائیوں سے بچنا ہے، خود نیکیاں کرنی ہیں، یہ تو حکم اسی وقت لاگو ہو جاتا ہے جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ دونوں حکم بیک وقت لاگو ہوتے ہیں، اور دین جو ہے یہ پک اینڈ چوز کا نام ہی نہیں ہے کہ پہلے یہ کرو پھر بعد میں یہ کرو، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے اور یا نکل جانا ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، قوت نافذہ نہیں رکھتا، تو زبان سے روکے، زبان سے منع کرے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں استطاعت رکھتا فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل سے تو برائی کو برائی سمجھے۔ اگر وہ دل سے بھی برائی نہیں سمجھتا، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی اصول قانون کی، اس کی روح کو سمجھیں آپ۔ روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا آپ کو اپنے آپ کو نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ ذرا لوگوں کو کہنا شروع کر دیں نا، جو آپ کرتے ہیں، جو برائی آپ کے اندر ہے، آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں کہ لوگوں یہ نہ کرو۔ آپ کے اندر برائی ہو لیکن آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں، آپ کے اندر اس برائی کرنے کا موقع ہی ختم ہو جائے گا، طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ جو کس منہ سے آپ لوگوں کو روکیں گے جو برائی آپ خود کر رہے ہیں، اور جب آپ روک رہے ہوں گے نا تو پھر آپ کو ہر وقت خیال ہوگا کہ ابھی تو میں روک کے آیا ہوں، میں خود کیسے کروں۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ایک ایسا شاندار سورس ہے، شاندار ٹول ہے تزکیہ نفس کا، کہ اس کے ذریعے سے انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے، خود کو نیکی پر قائم رہنے اور برائی سے منع ہونے اور اس سے رکنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور برائی سے آپ لوگوں کو کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، تو جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کے پاس کیا دلیل رہ جائے گی کہ آپ نہ پڑھیں؟ لہٰذا ضرور کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کی جو روح ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر لازماً کرنا چاہیے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہی، دین اسلام کا شعور ہوتے ہی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں آپ کا اپنا کردار صاف ستھرا ہوتا جائے گا، آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک تو اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان لوگوں کو کہتا رہے۔ آپ گھر والوں کو، آپ ارد گرد کے ماحول میں، آپ اپنے دوست احباب کو، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم بتاتے رہیں، نیکی بتاتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، تو آپ کو برائی کرنے کون دے گا؟ آپ کو نیکی سے رکنے کون دے گا؟ لوگوں کو آپ نے دن میں 10 دفعہ کہا اور نماز پڑھو، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو تو ادھر ادھر والے ہی نہیں چھوڑیں گے، بھی تو خود کیوں بیٹھا ہوا ہے، چل نماز پڑھ۔ تو آپ کو شرم آئے گی خود بیٹھے ہوئے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو انسان کو تزکیے کی وہ منزل عطا کرتا ہے جو یہ ہر شخص کے کردار کا تقاضا ہے۔ لہٰذا انفرادی کردار کو درست کرنے کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔